بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعریفہ لغتاً الوحدان بضم الواو جمع واحد صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم معرفت الوحدان و نامی شے پچھو ویکھی رکھیا جے معرفت الوحدان تعریف اس کی لغتاً الوحدان بضم الواو جمع ہے واحد کی صبر کو پڑھی نہیں بات کون پڑھی چلو مانا کر معرفت الوحدان تعریف اس کی لغتاً الوحدان بضم الواو جمع ہے واحد کی اصطلاحاً هم الرواة الذین لم یروی عن کل واحد منهم الا راو واحد اصطلاحاً وحدان وہ راوی ہیں کہ نہ روایت کرے ہر ایک سے ان میں سے مگر ایک راوی صبر یعنی وحدان وہ ہیں کہ اے بندہ ان دے کولوں صرف ایک بندے ہی شگرد اور شگردی کو نہیں آندا اس بندے دا صرف ایکو شگرد تو او جندہ ایک شگرد نہیں او جندہ ایک شگرد او جندہ انہوں آندے نے وحدان واحد تے جمع وحدان ہن مانا کر وہ راوی ہیں ان نہ روایت کرے ہر ایک سے ان میں سے جو ایک راوی ہے نا وہ وحدان نہیں ہے یہ جو استاد ہیں جن کا صرف شگرد ایک ہے ایک یا دو پیچھے تھوڑا حوالہ آیا سی یہ کہیں یہ وحدان ہے کلا واحد جمع وحدان معرفت مجہول العین ورد روایتہ اذا لم یکن صحابیا بھئی یہ وحدان کی اگر معرفت ہو تو اس کا فائدہ کیا ہوگا فائدہ اس معرفت الوحدان کا معرفت مجہول العین کی معرفت عین کی بھئی وہ بندہ کون ہے جندہ ایک شگرد ہے جی وہ پتہ لگ جائے گا اور رد کرنا اس کی روایت کا جب کہ وہ صحابی نہ ہو اگر وہ ایک صحابی ہے پھر تو قبول ہے نیچے ہے نا تو اگر وہ سیکا ہے تو پھر قبول ہے سیکا نہیں ہے تو پھر رد ہے جی یہ نہیں کہ مطلقاً رد ہے جی اگرچہ اس نے اس کا شگرد ایک ہی ہے لیکن اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ بندہ سیکا ہے تو ٹھیک ہے جی سمجھے ہی ہاں جی فائدہ معرفت الوحدان کا معرفت مجہول العین کی مجہول العین جڑا بندہ مجہول سی وہ پتہ لگ گیا وہ کیڑا ہے اور رد کرنا اس کی روایت کو جب صحابی ہو تو پھر تو وہ عادل ہے اس کی تو روایت قبول ہے لیکن نیچے اگر سیکا ہے تو قبول ہے سیکا نہیں ہے تو پھر رد ہے مطلقاً رد نہیں ہے امثلتہ من الصحابۃ عروۃ بن مدرس لم یروی عنہ غیر شعبی والمسیب بن حزن لم یروی عنہ غیر ابنہ سعید اس کے امثلہ صحابہ پاک میں سے عروہ بن مدرس کون تائی صحابی ان کے لیے ایک ہی حدیث ہے حج کے باب میں جی نئے روایت کی ان سے امام شعبی کے سوا نے ایک مثال دوسری اور سعید کے والد مسیب اور مسیب بن حزن نئے روایت کی ان سے ان کے بیٹے سعید کے علاوہ سعید بن مسیب جڑا بار بار نہ پڑھیا جی صرف انہاں اپنے والد کو روایت کی تھی اور کوئی نہیں ملتی کیتیاں ہون گیاں اگاں نہیں ٹریاں ساڈے کول جڑا کتاباں چ ملیا سا وہ دسنا ہے سنے جی ایک بندے دے 100 شگرد ہون جڑے 99 نے وہ اگاں پڑھ کے تے اپنے ٹکر کمان لگ پے ایک بندہ اگاں پڑھان لگ پوے اگلی نسل نوں یہ پتہ لگنا انہاں دا نام گم ہو جائے اگلی نسل نوں یہ پتہ لگنا بھی انہاں دا ایک ہی شگرد سی سمجھ آؤندی پئی جی بھئی اگر تاریخ گل کو جائے گی تو اگلی نسل کو جائے گی نا جدو تاریخ گل ہی نہیں خواباں نال تے گل ہی نہیں پتہ لگدی جی خواب اک بند کر کے استاد دے کنے شگرد سن میرا خیال ہے 20 ہون دے
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ تے چلو جی منع کرو معرفت الوحدان کی صحابہ سے عروہ بن مدرس ہے، نئی روایت کی ان سے سوائے شعبی کے، اور مسیب بن نئی روایت کی ان سے سوائے ان کے بیٹے سعید کے، من التابعین ابو العشراء لم یروی عنہ غیر حماد بن سلمہ تابعین میں سے ابو العشراء تابعی ہیں، نئی روایت کی ان سے حماد بن سلمہ کے غیر نے جی مہربانی میں سے ابو العشراء ہیں، نئی روایت کی ان سے سوائے حماد بن سلمہ کے، بل اخرج الشیخان فی صحیحہما عن الوحدان۔ اچھا جی مسئلہ جی کیا نکالا ہے شیخان نے اپنی صحیحین میں وحدان سے؟ کیا صحیحین کے اندر ایسی حدیثیں ہیں کہ جو پیچھے ایک ہی راوی ہے اکو کی شاگرد ہے؟ اس مسئلے ذرا وضاحت ضروری سی جی۔ کیا نکالا ہے شیخان نے اپنی صحیحین میں وحدان سے؟ ذکر الحاکم اردو شیخین آکیدہ شیخان نہیں آکیدہ شیخین آکیدہ جی۔ ذکر الحاکم فی المدخل ان الشیخین لم یخرجا من روایت هذا النوع شیئا۔ حاکم نے مدخل کے اندر ذکر کیا ہے، المدخل الی الاکلیل صفحہ نمبر فلاں پہ ذکر کیا، حاکم نے مدخل میں یہ بات ذکر کیا ہے کہ شیخین نے نہیں نکالی اس نوع کی روایت سے کچھ بھی، ایک بھی روایت جدی نہیں ہے گی جی۔ ذکر کیا ہے امام حاکم نے مدخل میں یہ بات کہ شیخین نے نہیں نکالی اس نوع کی روایت سے کوئی شے، لیکن جمہور المحدثین قالوا ان فی الصحیحین احادیث کثیرۃ عن الوحدان من الصحابۃ۔ صبر، لیکن جمہور محدثین کہتے ہیں، کہا ہے کہ بے شک صحیحین میں احادیث کثیرہ ہیں وحدان سے، صحابہ پاک سے، کس سے؟ تو ان میں سے اگو ایک دو تین آرین جی۔ لیکن جمہور محدثین نے فرمایا ہے بے شک صحیحین میں حدیث کثیرہ وحدان من الصحابہ سے ہیں، منہا من الصحابہ سے ہیں، منہا حدیث المسیب فی وفات ابی طالب اخرجہ الشیخان، جیسا کہ جناب مسیب کی حدیث جناب ابو طالب کی وفات میں نکالا ہے اس کو شیخان نے، کیونکہ مسیب جو ہے وہ وحدان میں سن دیکھ کی بیٹا انہیں روایت کی تھی جی، تو جناب ابو طالب کے وفات کی جو روایت ہے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، اور اوپر جو راوی ہیں وہ کون ہیں؟ سعید بن مسیب ہے، مسیب صحابی جی۔ ان سے جناب مسیب کی حدیث جناب ابو طالب کی وفات میں نکالا ہے اس کو شیخین نے۔ ایک حدیث قیس بن ابی حازم عن مرداس الاسلمی یذهب الصالحون الاول فالاول ولا راوی لمرداس غیر قیس والحدیث اخرجہ البخاری۔ دوسری ہے حدیث قیس بن ابی حازم کی، کس کی؟ قیس بن ابی حازم کی مرداس اسلمی سے، کس سے؟ اور کو 5 نمبر مرداس بن مالک اسلمی شاہدہ بیعت الرضوان، اور ان کا صرف ان سے صرف ایک کی روایت کرنے والا بندہ ہے، کون؟ قیس بن، سنیں تو یہ بھی وحدان سے ہیں یہ صحابی جو ہیں، تو مرداس اسلمی سے حدیث کیڑی ہے؟ چلے گئے صالحون ایک ایک کر کے جی۔ اگلی تو گل دسی ہے نا کہ نئی روایت کی مرداس کے لیے سوائے قیس کے ہیں، اور حدیث نکالا ہے اس کو امام بخاری نے، اور یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، باب فی ذہاب الصالحین، نیک ایک ایک کر کے ٹردے جاندے نے جی۔ ان میں سے حدیث بھئی یہ گل تو صحیح ہے نا، بے جناب صدیق اکبر دے نال دا مڑ کے تا کوئی نہیں ہویا، جناب عمر دے برابر دا، جناب عثمان دے برابر دا، جناب مولا علی دے برابر دا، حسن حسین دے برابر دا، ایویں کر کے کم تھلے جا رہے ہیں نا
جی وہ تو سونے فرمایا بھی پچھلے اگر انج دی محنت کرن گے تو ثواب اگلیاں دا لے دیاں گے، جی انج دی محنت نہ کیتی تے جی محنت ہی نہ کیتی تے پھر تو نہیں نا جی، پھکی ایسا پیتی ہے مستی دی جی مست ملنگ جی۔ ابی حازم کی روایت کرتے ہیں مرداس اسلمی سے چلے گئے ہیں صالحون ایک ایک کر کے، اور نہیں روایت مرداس کی حدیث لمبی ہے لمبی، لیکن بھی اے حدیث جڑی ہے یہ صرف یہ نہ کڑو ہے، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے جی۔ سنیں صبر 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 وہ کیا بن گیا وہ بلا۔ قیس بن ابی حازم عالم سیکا حافظ قیس بن ابی حازم ابو عبداللہ البجلی الاحمسی اسلامہ جی، اے جڑے نا کون او جڑے نا مرداس تا صحابی نے بیعت رضوان میں سن، آ جڑے قیس بن ابو حازم نے اے جڑے نا اے اسلام لائے اور آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تاکہ سرکار کی بیعت کریں، تو ابھی راستے میں تھے تو قبض نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے دا وصال ہو گیا جی۔ سنیں جی، وقیس فی الطریق فکان من علماء زمانہ، بہرحال انہوں نے اس گل تے بھی اجر ملنا ہے نا جی، سونے والے جا رہے سن، سونے والے اور یہ بندہ راہ ڈگ کے مر گیا سی تو صرف وہ توبہ کرنے چلیا سی جی، تو ایک ٹھگا پت گیا سی تو بخشش ہو گئی، بخشے تے بھی گئے، لیکن جڑے سونے والا آ رہے سن جی تو وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے قیامت نو صحابی ہونے دا درجہ دے دے، اللہ تعالیٰ کو پوچھ سکتے ہیں جی، اے گل جی۔ فکان من علماء زمانہ وہو الذی یقال فیہ، کہ یہ وہ ہیں کہ اجتماع لہو ان یرویا، ان عشرہ مبشرہ 10 کو روایت کیتی ہے جی، ان یرویان العشرات کنہ بھی 10 عشرہ مبشرہ ساریاں کو روایت کیتی ہوئے، انہاں جو کو بندہ دسو تو آئے کیڑا ابو حازم، تو وفیا 90 وچ فوت ہوئے نے، وقد کابورا و تغیرا، بڑھاپے دی وجہ پھر ظاہر تبدیلی ہونی، بشری تقاضے نے او یا یو الکوگو پڑھا ہوئے، ہاں جی کہ بابے سارے اوویں رہندے نے، فرق پہ جاندہ یار بشری تقاضے نے جی۔ جی اشہر المصنفات فیہ کتاب المنفردات والوحدان للامام مسلم، اشہر المصنفات اس میں کتاب المنفردات والوحدان امام مسلم کی جی، جی پہ تھلے جی اتھے لکھا کتاب المفردات والوحدان، دو میں لفظ ہون گے نا، اتھے لکھا کتاب المفردات، پیچھے والا اس دا ہے ایک باری، چلو جی۔ اشہر المصنفات اس میں کتاب المنفردات والوحدان امام مسلم کی جی، معرفت من ذکر باسماء او صفات مختلفت، پہچان ان کی کہ ذکر کیے گئے ہیں اسماء کے ساتھ یا صفات مختلف، اور 10ویں شے پچھوں بیکھی رکھو جی، پہچان ان کی جو ذکر کیے گئے، معرفت ان کی، معرفت ان کی جو ذکر کیے گئے ہیں اسماء کے ساتھ یا صفات مختلفہ کے ساتھ، چوکھے نام او سا کیا جی کون اسا کا حضرت علامہ شیخ القرآن فاضل جلیل انہاں کہ جی ایک بندے دی تھا اگلی سران چلے جاؤ، ہاں جی۔ تعریفہ ہوا راوین وصفہ باسماء او اقلاب او اوے القاب وے القاب اقلاب نہیں، القاب او کنم مختلفت من شخص واحد او من جماعت، تعریف اس کی وہ راوی ہے موصوف ہے کئی اسماء کے ساتھ یا کئی لقبوں کے ساتھ یا مختلف کنیتوں کے ساتھ جی، پھر وہ ایک شخص ہے یا ایک جماعت ہے، ایک شخص ہے بھی اندے انہیں نام نے یا جماعت بھی کنے ہی بندے نے جنہ نال یہ چیزاں بندیاں نے جی، کٹھیاں نہیں بھی چوکھے چوکھے نام نے، اے مطلب ہے جی جی۔ اس کی وہ راوی ہے کہ وصف بیان کیا گیا اسماء کے ساتھ یا القاب کے ساتھ یا مختلف کنیت کے ساتھ، ایک شخص کے سے یا جماعت سے، ہاں ایک شخص مطلب بھی ایک بندہ ہے جن دے اے ساریاں گلاں نے یا کنے بندے نے جنہاں نال ساریاں گلاں نے جی۔ جی مثال محمد بن الصائب القلبی سماہ بعضهم ابن نضر وسماہ بعضهم حماد بن الصائب،
وسماه بعضهم ابا سعید وهو شخص واحد. مثال اس کی محمد بن صائب کلبی، نام رکھا ان کا بعض نے ابو نضر، اور نام رکھا ان کا بعض نے حماد بن صائب، اور نام رکھا ان کا بعض نے ابو سعید، حالانکہ یہ شخص ایک ہی ہے. مثال اس کی محمد بن صائب کلبی، نام رکھا ان کا بعض نے ابو نضر، اور نام رکھا ان کا بعض نے حماد بن صائب، اور نام رکھا ان کا بعض نے ابو سعید، حالانکہ وہ شخص ایک ہے. من فوائد سنیں دیکھو نا، بابا جڑا علامہ اسمبلی کتوں کتوں گلاں کٹھیاں کیتیاں محنت کر کے مطالعہ کر کے جی، کہ کوئی نہیں کمال کیتی نا بندے خدا دی قسم جی جی، اور اس مضمون دے تنوں ساریاں دیساں لیا کے کٹھیاں کر کے دیندے ہیں جی. روٹی ان کو کھلائی جن کے منہ میں چھالے نکلے ہوئے تھے. چلو جی کیوں جی؟ من فوائده عدم الالتباس في اسماء الشخص الواحد وعدم الظن بانه اشخاص متعددون. شاباش اللہ واری پڑھنا میں تو تم چاہ پی. اچھا جی، اس معرفت کے فوائد سے عدم التباس شخص واحد کے اسماء میں، اور عدم ظن اس بات کا کہ وہ شاید 5-7 بندے نے، اس کو بندہ بچ جاندہ ہے. میں جلے پتہ ہوئے نا بھی اینے نا اس ایک بندے دینے تے جتھے کدی کس راوی کسے سند وچ انج نا کسے وچ انج تے پھر رولا نہیں پیندا جی. ہاں جی، ان کے فوائد سے عدم ان کے نہیں، اے معرفت و من ذوکرہ کے فوائد سے، اس کے فوائد سے عدم پھر اس کے فوائد سے. جی چلو ٹھیک ہے. ایک شخص کے ناموں میں اور عدم ظن اس بات کے کہا کہ وہ اشخاص متعدد ہیں، بھئی اے بندہ اندر کو بچ جاندہ ہے، ورنہ کی کرے گا. ان جو پیچھے بھی ایک محمد بن صائب کلبی، بھئی شاید 1 تے 2 تے 3 تے 4 بندے ہو گئے، یہیں تے نہیں ہے گا جی. دوجہ کشف و تدلیس شیوخ ہے. دوسرا اس کا فائدہ ہے شیوخ کی تدلیس کا کشف، جس لئے وہ بندے دا نام پتہ لگ جائے گا نا بھی بندے دا ہے وے، تو جس لئے کسی غیر مشہور نا ذکر کیتا نا تو ان دنال پتہ لگ جائے کہ بھی تدلیس جڑی ہے بھی یہ بندہ وچ موجود ہے تو وچ گراوی ڈگیا نہیں جی. جی ہاں جی، شیوخ کی تدلیس کا کشف. استعمال الخطیب کثیرا من ذلك في شیوخه فیروی فی کتبه مثلا عن ابی القاسم الازہری وعن عبید اللہ ابن ابی الفتح الفارسی وعن عبید اللہ ابن احمد ابن عثمان السیرفی والکل واحد. اور خطیب کا استعمال کثیر ہے اس مسئلے میں اپنے شیوخ کے بارے میں. جی بندہ ایک ہی ہوندا ہے، کسے سند وچ اور نہ، کسے وچ اور نہ، کسے وچ اور نہ. جی 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 پاس روایت کرتے ہیں اپنی کتب میں مثلاً کہ میں نے روایت کی ابو القاسم ازہری سے، کسی جگہ کہیں گے میں نے روایت کی عبید اللہ ابن ابو الفتح فارسی سے، کسی جگہ کہیں گے میں نے روایت کی عبید اللہ بن احمد بن عثمان سیرفی سے، حالانکہ بندہ ایک ہی ہے جی. بھی خطیب نے اس طرح کیتا ہے، ہشم ہشم من کرو. خطیب کا استعمال کثیر ہے اس مسئلے میں اپنے شیوخ کے بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں انہوں نے کیتا ہے بھئی بندہ ایک ہی ہے، مختلف نا ذکر کیتے انہوں نے. جی روایت کرتے ہیں اپنی کتب میں مثلا ان ابی القاسم الازہری ایک وان عبید اللہ. انہیں بھی کھونا تو ایک گل دسی نے بھی جو خطیب دی کتاباں پڑھنیاں ہون جتے اے نا 3 ہون تو ایک کو بندہ سمجھنا ہے. جی اے 3 بندے نہیں جی. اے شاباش ہے جی. اور ان عبید اللہ بن احمد بن عثمان سیرفی اور کل ایک ہے. اشہر المصنفات فیہ ایضاح الاشکال للحافظ. پچھو پیر تو نہیں جائے کہ کتبے لائے جے قبران تے. چلو جی
اگے موزے ہو موضح اوہام الجمع والتفریق للخطیب البغدادی. اشعار المصنفات اس مسئلے میں ایضاح الاشکال حافظ عبد الغنی بن سعید کی موضح اوہام الجمع والتفریق خطیب بغدادی کی. جی مصنفات اس میں ایضاح الاشکال حافظ عبد الغنی بن سعید کی موضح اوہام الجمع والتفریق خطیب بغدادی کی. وہ پہلی جڑی نال کتاب مخطوط جی تو انہوں تے بحث کیتی ہے فلانے بندے نے وضاحت کیتی ہے جی. تے دوجی ہے نا تقدم ترجمہ تو ہو بے کتاب پیچھے گزری ہے. جی اگے جی معرفت المفردات من الاسماء والکنا والالقاب. معرفت مفردات من الاسماء والکنا والالقاب کی. اکو ہی نام کی اس نام دا اور بندہ ہی کونی اس زمانے چ. مثال طور تے یہ کیڑے بندے سن بھی جنہاں دے ایک نام سی جی بہوں کٹ بے. جی معرفت مفردات کی اسماء اور کنا اور القاب سے یہ بکری شے جی. جی جی المراد بالمفردات یہ ہور مفردات نے پیچھے ہو رہا سی وہ سی بھی شگرد ایک کی شگرد ایک. جی المراد بالمفردات ان يكون لشخص من الصحابة او الرواة عامة او احد العلماء اسم او كنية او لقب لا يشاركه فيه غيره من الرواة والعلماء. صبر. مراد مفردات سے یہ کہ ہوں کسی شخص کے لیے صحابہ پاک سے اسم یا کنیت یا لقب کہ نہ شریک ہو صحابی کے ساتھ اس اسم کنیت لقب میں صحابی کا غیر روات سے اور علماء سے. ایویں اگلا بھی نال جوڑ دیں. یا ہو روات عامہ یا کوئی ایک علماء میں سے کہ اس کے لیے ہو کیا اسم یکون ہوتا اسم یکون ہوتا اسمی. اچھا ٹھیک ہے. اسم ہو یا کنیت ہو یا لقب ہو کہ نہ شریک ہو اس صحابی اس راوی اس عالم کے ساتھ اس نام میں اس کا غیر باقی راویوں سے اور علماء سے. من کر اس دا مراد مفردات کے ساتھ یہ ہے کہ وہ شخص کے لیے صحابہ پاک سے یا روات سے یا روات عامہ سے یا علماء کے ایک سے. جی کوئی ایک علماء کا اسم یا کنیت یا لقب کہ نہ شریک ہو اس کے ساتھ اس میں اس کا غیر روات سے اور علماء سے. وغالباً ما تكون تلك المفردات اسماء غریبۃ یصعب النطق بها. اور اکثر وہ ما تکون اور اکثر ہوتے ہیں وہ مفردات اسماء غریبہ کیونکہ چونکہ اس نام دا اور کونی تو اکو نام ہے تو اس علاقے چی دوجے جل پڑھنا ہوئے گا تو وہ جڑا ہے نا جی وہ گدون نو گدون پہ پڑے گا. جی جی گل جی اکثر ہوتے ہیں وہ مفردات اسماء غریبہ. غریبہ دا مطلب غریب نہیں وہ بھی بالکل بھی کٹ استعمال کٹ. جی مشکل ہوتا ہے نطق ان کے ساتھ. فائدہ تو معرفته عدم الوقوع في التصحیف والتحریف في تلك الاسماء المفردة الغریبة. فائدہ اس معرفت کا نہ واقع ہونا تصحیف میں اور تحریف میں ان اسماء مفردہ غریبہ میں ہوئے اور تے پڑھیے اور. ہاں جی فائدہ اس معرفت کا عدم وقوع تصحیف میں اور تحریف میں ان اسماء مفردہ غریبہ میں. شاباش. امثلتہ الاسماء من صحابت احمد بن عجیانہ کسفیانہ او علیانہ وسندر بوزن جعفر من پڑھیا صحابت اوسط بن عمر و دریب بن نقیر بن سمیر.
الکنا الكنا من الصحابة أبو الحمراء مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه هلال بن الحارث. من غير الصحابة أبو العبادين واسمه معاوية بن صبرة. الألقاب من الصحابة سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه مهران. من غير الصحابة مندل واسمه عمرو بن علي غزی الکوفیو. امثلہ اس کے اسماء نام کنا القاب سنیں. اسماء صحابہ پاک سے ایک صحابی کا نام ہے احمد بن عجیان. احمد تے عام سونے دا نام پا کے لکھاں لوکاں دا نام عجیان کی. اے ان کیڑے وزن تے وے اس دے بارے جو دو قول نے. یا یہ بر وزن سفیان یعنی فولان جی, یا بر وزن علیان عجیان. سنیں جی تو ہن اے پتہ نہ ہوئے تینوں اج جان اج جان جی تے پھر مسئلہ بن جانا ہے جی. اور دوسرا لفظ صحابہ پاک میں سندر کی سندر بر وزن جعفر. انہیں اگر نہ پتہ ہوئے تینوں سندر سندر اور جی میں انگور آنا سندر خانی جی شعور نہیں ہے گا جی. کون سنیا نا ہیں چنگی گل تسی اپنے بجلی دے کیس جی جونٹاں دی سیاپے نوں پیا تانوں سندر دا پتہ ہی کون لگا جی. اچھا جی یہ ہن صحابہ پاک وچوں نے ایندا معنی کر امثلہ اس معرفت کے جی. اسماء صحابہ پاک میں سے احمد بن عجیان یہ یا تو سفیان کے وزن پر ہے مثل علیان کے ہے. اور سندر بر وزن جعفر او بے خودروں اور صرف احمد بن عجیان بجی ملاخری بن پیو. اور بھی دو طرح بیان کیتا نے. یہ وفد آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی بارگاہ میں اور حاضر ہوا تھا فتح مصر میں. بعد چو ذکر کیا ان کو ابن یونس نے اپنی تاریخ میں تے وقالا سنیں اگے کون نے سندر کون یہ مولا زمبال جزامی صحابی. ان کی کنیت ابو الاسود ہے. مصر میں یہ سکونت کی تھی انہوں نے. اچھا جی صحابہ پاک کے غیر سے اوسط بن عمر کی یہ ان اوسط بھی نام بہت کاٹے جی جی چلو تو پتر دا نام رکھ لویں. اور اے ویکھو پتر تے پیو تے دادا دے دریب والد دا نام نکیر تے دادے دا نام سبیر جی. سنیں جی جی میں تو آڈے وچ جو ہوندے نا شہزادے باہر پگیل ابن چبیل اے مطلب اے ہن ویکھو اکو وزن تے تصغیراں سارے نام جی جی تے کٹ جی دریب. سنیں من کرو صحابہ پاک کے غیر سے اوسط بن عمر ہے اور دریب بن نکیر بن سمیر ہے. اور ویکھو نا دروں اوسط بن اسماعیل یا اوسط بن اور ترائن نام بجلی ابو اسماعیل یا ابو عمر شامی سے کا مخدرم ہے تے اے فوت ہوئے نے 79 جی. تے دریب بن نقیر ابو سلیل قیسی جریری سیقہ. اگے جی صحابہ من کر لی صحابہ پاک سے ابو الحمراء جی. آ جڑی کنیت ہے او کنیتوں میں سے ابو الحمراء اس کنیت ایک کی بندے نے جی ہوگی کا تو کا اور بھی جی. تو اب صحابہ پاک میں سے ابو الحمراء یہ آزاد کردہ غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. نام ان کا ہلال بن حارث ہے جی. کنیتیں صحابہ پاک سے ابو الحمراء جو کہ آزاد کردہ غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نام ان کا ہلال بن حارث ہے. حارث ہے جی. ابو الحمراء مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسرکار کے خادم. نام ان کا یا ابن
ہاں نازل حمص بعد حمص چلے گئے تھے اگے جی صحابہ پاک کے غیر سے ابو العبیدین ہن ابو العبیدین جڑی کنیت ہے جی یہ بھی بہت گھٹ ہے جی ایک کوئی بندے نے ابو العبیدین نام ان کا معاویہ بن صبرہ ہے جی صحابہ پاک کے غیر سے ابو العبیدین اور نام ان کا معاویہ بن صبرہ ہے. تو یہ جو ہے نا یہ غیر صحابہ سے ہے نا تے معاویہ بن صبرہ سوائی ابو العبیدین یہ سیکا ہے تو وہ فیا 98 ہجری اگے تے جن جی سنے ہی تے اگوں الالقاب اسماء کنات القاب لقب شابہ سے صحابہ پاک سے سفینہ کی اس لقب دے کی صحابی نے جی بعد بڑا کاٹے جی تے یہ آزاد کردہ غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور نام ان کا مہران ہے جی القاب صحابہ پاک میں سے سفینہ آزاد کردہ غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نام ان کا مہران. سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنیت ان کی ابو عبد الرحمن ہے بعض نے کہا کہ نام ان کا مہران ہے یا اس کا غیر ہے لقب ان کا کیوں بوجہ ہونے ان کے کہ اٹھا لیتے تھے شے کثیر سفر میں پار بہت سارا چک لیندے ہے کی تو گویا کہ بھی آپ کشتی نے جی سوڑے فرمائے تو سفینہ تے نام مشہور ہو گیا جی مشہور لہو احادیث تو وفیا 70 تو بعد فوت ہوئے نے جی لمبی عمر پائی نا کافی سال زندہ رہے جی جی من غیر صحابہ تے یہ تو صحابین ہے نا لقب صحابہ کے غیر سے مندل کی ایسے لقب دا بندہ منہ کاٹ جی اور نام ان کا عمر بن علی غزی کوفی ہے جی اور صحابہ پاک کے غیر سے مندل نام ان کا عمر بن علی غزی کوفی ہے. سنیں جی اور پچھے پال لیا نا سندر جی تے مندل ان نام جی تھیون تو تیان رکھے جنا جی مندل بن علی غزی ابو عبداللہ کوفی و یقال اسمو عمر تے مندل لقب ہے اخو حبان بن علی ولدہ 103 توفیہ لیکن بھی یہ ضعیف ہیں جی جی وہ بجہ ضعف جیڑی بھی ہوئے گے جی ہیں او کیڑا ہی اگے آشیہ میں دو قال شیخ بشار عواد معروف آشیت عزیب الکمال وجا فی آشیت نسخہ بخطی کہ حکایت کی خطیب سے کہ انہو کانا یقولو پہ بعض آکھے مندل کی آکھے مندل اگے تقریب چے مسلسات المیم مندل 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 سمجھے ہی تے اگے بھی ہو بکسر المیمن الخطی خطیب مطلب ہے کہ مختلف قول کیتے گئے نہیں دے بارے چے مندل 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 بھی موجود ہے جی اشعار المصنفات فی افردہ بالتصنیف الحافظ احمد بن ہارون البردیجی فی کتاب سماؤ الاسماء المفردہ ویوجد فی اواخر الکتب المصنفات فی تراجم الروات کثیر منہ کتاب تقریب التہذیب لابن حجر. اشعار المصنفات اس مسئلے میں کہ عجیب جیب نام فرماندے نے علیحدہ کیا ہے اس کو تصنیف کے ساتھ وکھری کتاب لکھی حافظ احمد بن ہارون علامہ بردیجی نے فی کتاب ایک کتاب میں جس کا نام رکھا الاسماء المفردہ تے مصنف آندا ہے یہ جڑیاں کتاباں نہیں اسماء و رجال دیاں انہاں دے آخر اتے بھی انہاں نے ذکر کیتے ہوندے نے کہ ایس نام دا اے بندہ ہے تے ہور کو نہیں ہے گے وہ بھی ذکر ہوندے نے جویں بھی کتاب تقریب التہذیب وچ موجود نے آخر تے بھی اے نام جڑے بھی کلے کلے نام نے جی منع کرو. اشعار المصنفات اس میں علیحدہ کیا ہے اس کو تصنیف کے ساتھ حافظ احمد بن ہارون بردیجی نے اپنی ایک کتاب میں نام رکھا اس کتاب کا الاسماء المفردہ پایا جاتا ہے. یہ کتب پائے جاتے ہیں کتب کے اواخر میں ایسی کتب جو تصنیف کی گئی روات کے تراجم میں پائے جاتے ہیں کثیر ان سے جیسے کتاب تقریب التہذیب ابن حجر
اس کے آخر میں بھی موجود ہیں جنہیں نا کلے کلے نے بھی تھوڑے نا سمیں حاذ الکتاب تعریف موضوع و تعریف الآخر ہی وہ بھی کتاب دا تعارف کرایا نا اگوے بزرگاں دا تعارف کیڑے احمد بن ہارون یہ تو اگوں نہیں آ رہا 3 نمبر ہاں احمد بن ہارون بن رو ابو بکر بردیجی من سکات رجال الحدیث اصلو من بردیج آذر بئی جان دے پرلے پاسے کو تھے بھی جڑا نا پنڈ ہویا یا جڑی بھی ہوئے پھر بغداد چلے گئے وہیں فوت ہوئے ہیں 301 کے اندر جی معرفت ان راویوں کے ناموں کی جو مشہور ہوئے اپنی کنیتوں کے ساتھ او علم او ہندہ ہے جڑا بھی بچپن چ رکھیا بھی حضرت علامہ ندیم حضرت علامہ دا بعد جنا ندیم توقیر فیصل جی تے جڑا ابیاں وال یا تھلے اب ابن بنت دسیا سی اے ہوے تینوں کی آکھدا ہے کنیت تے جڑیاں حضرت صاحب دی کارکردگیاں تے جڑا انہاں نوں ملنے نے وہ کی نے وہ لقب ہوندے نے جی سمجھ آندی پئی جی اے گل جی جی معرفت ان کے ناموں کی جو مشہور ہوئے ہیں اپنی کنیتوں کے ساتھ شابہ جی المراد بهذا البحث ان نفتش عن اسماء من اشتهروا بكناهم حتى نعرف اسم غیر المشہور لكل منهم مراد اس بحث کے ساتھ یہ ہے کہ تفتیش کریں ہم ان کے اسماء سے جو مشہور ہوئے اپنی کنیتوں کے ساتھ تفتیش کر کے کی لبے گا حتیٰ کہ پہچانے ہم نام ایسا نام جو غیر مشہور ہے پہچانے ہم نام ہر ایک کے لیے ان سے بے کنیتا نال تے مشہور ہو گئے تو نام ہی داخل والدین رکھیا کہ کوئی نہیں یا پتر جمعہ تے پھر کنیت شروع ہوئی پہلے چپ بھی کون سی باہر ایک لگا پھر دیں جی ان تے نہیں میں نہ تو مڈو ہونا ہے جی تاکہ اسی نا لبیے بھی نا کیے نہ دا جی جی مراد اس باس کے ساتھ اچھا انہیں جو سارا کیس ہے کڑا جاگ دا توڑی چو سارے جاگ دے یہ سارے کیس دی غرض کی ہے حدیث کیش ہے بھائی جڑے راوی نے نا جی انہوں دے بارے جتھے بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے یار تے جانچ پڑتال کرو گل حدیث دی ہے بین دی وجہ تو حدیث دی صحت تے کی اثر پہ رہا ہے جی یہ ساری جانچ پڑتال چھاننے سب دی غرض آ جا کے کی ہے مولی سمانتے سمجھ ہوتی بھی کیش ہے حدیث ہے جی تو دیکھ لو کتنیاں علماء نے محنتاں کیتیاں جی جی اے وے انا نحنو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جی مراد اس باس کے ساتھ یہ ہے کہ یعنی اے چھانے گا ودے جاندے نے کٹدے نہیں پے اللہ دی شان ہے جی اللہ دا نظام ہے جی جویں جویں آپ بدتمیزی ود رہی ہے او کتاباں چھپ رہی ہیں جڑیاں پچھلے جڑے نا مکتبے والے ہاتھ لانا نہیں سن انہوں نے جرت پیندی پے نے پیسے کتھوں لے آواں گے جی جی مراد اس باس کے ساتھ یہ ہے کہ تفتیش کریں ہم ان کے ناموں سے جو مشہور ہوئے ہیں اپنی کنیتوں کے ساتھ تاکہ پہچانے ہم نام جو غیر مشہور ہے ہر ایک کے لیے ان سے من فوائدہ وفائدۃ معرفت هذا البحث هو ان لا يظن الشخص الواحد اثنين إذ ربما يذكر هذا الشخص مرة باسمه غير المشهور إذ ربما يذكر هذا الشخص مرة باسمه غير المشهور ومرة بكنيته التي اشتهر بها فيشتبه الأمر على من لا معرفة له بذلك فيظنه شخصين وهو شخص واحد معرفت و اسماء من اشتہروا بکناہم اس معرفت کے فوائد سے فائدہ اس بحث کی معرفت کا وہ یہ ہے یہ کہ نہ ظن کیا جائے گا شخص واحد کو بھئی یہ دو نانے بندے دو ہونے نے جی سنیں
کیونکہ بسا اوقات ذکر کیا جاتا ہے یہ شخص ایک مرتبہ اپنے نام غیر مشہور کے ساتھ اور ایک مرتبہ اپنی اس کنیت کے ساتھ کہ جس کے ساتھ وہ، تو مشتبہ ہو جاتا ہے معاملہ اس بندے پر جو جس کو نئی معرفت اس کی، نئی معرفت اس کے لیے بذالک اس یہ معرفت، تو کیا پس ظن کر لیتا ہے وہ، حالانکہ وہ شخص ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ سمجھ آ رہی جی؟ چلو جی۔ معرفت کے فوائد سے فائدہ اس بات کی معرفت کا وہ یہ ہے کہ نہ ظن کیا جائے شخص واحد کو دو، کیونکہ بسا اوقات ذکر کیا جاتا ہے یہ شخص ایک مرتبہ اپنے غیر مشہور نام کے ساتھ اور ایک مرتبہ اپنی اس کنیت کے ساتھ کہ مشہور ہے اس کے ساتھ، بس مشتبہ ہو جائے گا امر اس بندے پر کہ نہیں معرفت اس کے لیے اس معرفت کی، بس ظن کرے گا وہ اس کو دو شخص حالانکہ وہ شخص واحد ہے۔ طریقہ تو تصنیف انہیں صرف پہلی بار ہے بھی اس موضوع تے کتاب لکھنے دا طریقہ کی ہوندا ہے جی۔ المصنف فی القنا یبوب تصنیفہ علی ترتیب حروف المعجم فی القنا ثم یذکر اسماء اصحابها فمثلا یذکر فی باب الحمزة ابا اسحاق ویذکر اسمہ وفی باب الباء ابا بشر وَيَذْكُرُ اسْمَهُ وَهَكَذَا۔ طریقہ تصنیف کا اس مسئلے میں مصنف وہ شخص جو تصنیف کرے گا، لفظ موصولہ بنانے، وہ شخص جو تصنیف کرے گا کنا میں، کنیتوں میں، سنیں تو باب بنائے گا اپنی تصنیف کا حروف معجم کی ترتیب پر کنا میں، بھی کنیت نال مشہور ہے تے نام مشہور نہیں، تے پہلے دسنی ہے کنیت، پھر دسنا آ جڑا اس کنیت نال مشہور ہے نا ان دا نام آ ہے جی، پھر ذکر کرے گا ان کنیتوں والوں کے نام، پس مثلا ذکر کرے گا باب الحمزہ میں ابو اسحاق اور ذکر کرے گا نام اس کا، بھی اے جڑا ابو اسحاق راوی مشہور ہے ان دا نام آئے، اگر کسی جگہ تے اے نہ آوے تے ابو اسحاق ہی ہونا ہے جی جی۔ اور باب البا میں مثلا ذکر کرے گا ابو بشر اور ذکر کرے گا نام اس کا، وہاں کذا اور اسی طرح آگے جی۔ تصنیف کا اس مسئلے میں وہ جو تصنیف کرنے والا ہے یہ جڑا کی وہ عطف بیان جڑا ہوندا ہے کنی واری پڑھیا جے نحو وچ بھی غیر مشہور نو ذکر کر کے تے بعد وچ مشہور دسنا جی۔ ابو حفص عمر تو بھی اے ابو حفص کون نے جڑے حضرت عمر نے انہاں دی کنیت، ایتھے الٹ جڑا مشہور ہے نا وہ پہلوں تے دوسرا نام بھی انہاں دا نام آئے جی۔ ہاں جی شاباش جی۔ وہ جو تصنیف کرنے والا ہے کنیتوں میں باب بندے اپنی تصنیف کا حروف معجم کی ترتیب پر کنا میں، پھر ذکر کرے اسماء ان کنیتوں والوں کے، پس مثلا ذکر کرے باب الحمزہ میں ابو اسحاق کا اور ذکر کرے نام ان کا، اور باب البا میں ابو بشر اور ذکر کرے نام ان کا، اور اسی طرح اقسام اصحاب القنا و امثلتها، اصحاب کنا کی قسمیں اور ان کی امثلہ، اصحاب قنا کی قسمیں اور ان کی امثلہ جی۔ من اسمہ کنیتہ ولا اسم لہ غیرہا کابی بلال الاشعری اسمہ وکنیتہ واحد، وہ شخص کے نام اس کا اس کی کنیت ہی ہے، وہ شخص کے نام اس کا اس کی کنیت ہی ہے، کنیت ہی ہے اور نئی نام اس کے لیے غیر اس کا، جیسا کہ ابو بلال اشعری، ان ابو بلال تو کنیت آپ بنا لیں جی، لیکن نام بھی یہی ہے اور کنیت بھی ایک ہی ہے جی۔ ہاں جی، وہ بندہ کے نام اس کا کنیت ہے اس کی اور نہیں، یعنی کنیت ہی نہ ہے جی۔ اور جی میں اج کل کئی بندے سونے دی ازواج مطہرات دی وجہ تو بچی دا نام رکھیا ام حبیبہ، کی نام رکھیا تو ہن ام حبیبہ جمدیاں تے نہیں نہ بن گئی ہو، لیکن نہ ہی وہ کنیت نہ رکھ دیتا جی۔ سنیں جی مثلا ابو سفیان نہ رکھ دیتا، ایویں جی ہے جی۔ ابو بکر کی ابو بکر جی ہے جی، ایشا بس ہے۔
وہ بندہ کہ نام اس کا اس کی کنیت ہے اور نہیں ہے نام اس کا کنیت کے علاوہ، جیسے ابو بلال اشعری نام اس کا اور کنیت اس کی ایک ہے۔ ابو بلال هو الامام محدث احد علماء الکوفہ قال ابو حاتم سالتہ عن اسمی فقال میرا نام یا میری کنیت ہی ہے، قال الذہبی فی السیر وقال ایضاً اظنہ مات 203 تو پہلے فوت ہوئے، وکان من ابناء 90 سال دے قریب عمر سی۔ ہاں جی اگے من عرف بکنیتہ ولم یعرف لہ اسم ام لا کابی اناس صحابی، وہ شخص کے پہچانا گیا معروف ہو گیا اپنی پہچانا نہیں معروف ہو گیا اپنی کنیت کے ساتھ، اور نہیں پہچانا گیا کہ کیا اس کے لیے کوئی نام بھی ہے یا کہ نہیں۔ سنیں جی اے بھئی کنیت نال مشہور تو ہو گیا، پیچھے تے نا بھی کنیت ہی نہ آئے، ایتھے کنیت نال مشہور ہے تے اے پتہ نہیں بھی نام ہی ہے کہ نہیں، وہ معروف نہیں۔ جیسا کہ ابو اناس یہ صحابی ہیں جی، اس کنیت نال مشہور نے نام دا نہیں پتہ جی ہے جی کیا کہ جی وہ شخص کے مشہور ہو گیا اپنی کنیت کے ساتھ اور نہیں پہچانا گیا کیا اس کے لیے نام ہے یا نہیں، جیسے ابو اناس صحابی۔ ابو اناس بن زنیم لیسی وہ پچھلے نے جی، ابو دو علی ابن اخی ساریہ بن زنیم وکان شاعر وہو من اشراف مولدہ والہ والد اسم انس استخلف الحکم بن عمر لا خراسان حین حضرت الوفات۔ تو اے صحابی نے کون؟ ابو اناس۔ بسم اللہ الرحمن جی من لقب بکنیت ولہ اسم ولہ کنیت غیرہا کابی تراب وہو لقب لعلی بن ابی طالب وکنیتہ ابو الحسن۔ وہ راوی کے لقب بنایا گیا، لقب بنایا گیا کنیت کو، جو کنیت ہے نا کنیت وہ ان کا لقب بن گیا، وہ کنیت نہیں ہے بلکہ کیونکہ کنیت ہوندی ہے باپ نال بیٹے نال ماں نال پتر نال دھی نال ایویں کر کے، تو وہ لقب جو ہے نا وہ جو نا کنیت جو ہے وہ لقب بن گیا، اور ان کے لیے نام بھی ہے اور ان کے لیے علیحدہ کنیت بھی ہے، جیسا کہ ابو تراب۔ اب ابو تراب آپ کی کنیت نہیں ہے کہ بھی تراب نامی آپ دا کوئی بیٹا سی تے اس وجہ تو آپ نو وہ تے او جڑا نا آپ سیدہ پاک تو کروں آئے کو گل ہوئی حدیث پاک جی تے لیٹے آ مسجد تے کنڈ ننگی سی تے مسجد نبی تے آ کلین وچھا سی، کوئی نہیں سی، چلو ٹھیک ہے، تو مونڈے نال مٹی لگی تو سونے فرمایا اور مٹی والیا ہوتا اٹھ، پنجابی چ من ہے وکی ہوتا اٹھ جی جی تو اساں تو پھر تقریراں میں جناب ابو تراب دا معنی کہتا ہے پوری مٹی کا والد، جننے انسان ہیں سارے دے والد، اساں تو پھر کم کتے تے جتھے مرضی لے جے کون ٹکدا ہے جی، ورنہ دا معنی ہوندا ہے بھی جس لئے اس شے ول نسبت کرو نا جہاں بندہ باپ نہ ہو تو معنی والا ہوندا ہے، جویں ابو ہریرہ کہ بلی انہاں دی بیوی جمی سی، مطلب ہن صرف ایک بلی والا جی ہے جی، اس طرح آپ نو ابو تراب جڑا آکھے نا مونڈے تے مٹی لگی سی تے مٹی والے جی اچھا جی صبر تو آپ کا یہ لقب ہے کیا ہے؟ حضرت مولا علی پاک کا لقب ہے کون؟ کنیت نہیں ہے۔ ہوں یہ تو یہ سمجھ لو نا کہ ابو ہریرہ بھی کی ہے لقب ہے بھی انہاں چیزاں وال نسبت کر کے جڑا وہ اولاد نہیں بندی تو کی ہے لقب ہے جی اور آپ کی کنیت بھی موجود ہے ابو الحسن، حضرت مولا علی پاک کا نام بھی موجود ہے علی، کنیت بھی موجود ہے ابو الحسن، اور آپ کی جو لقب ہے نا وہ کنیت کی شکل میں ہے کیا؟ ابو تراب، تو آپ کی یہ کنیت ہے جی جی وہ کہ لقب بنایا گیا کنیت کے ساتھ اور اس کے لیے اور اس ہستی کے لیے نام بھی ہے اور کنیت اس کا غیر ہے علیحدہ، جیسا کہ ابو تراب، اور یہ لقب ہے حضرت مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ماں کا، اور کنیت آپ کی ابو الحسن ہے۔ اگے جی
کابن جریج یکنا بے ابل ولید، ولیدی و ابی خالد، وہ راوی کہ اس کے لیے دو کنیتیں ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، جیسا کہ ابن جریج، جیسا کہ ابن جریج، اچھا اے تو ہو گیا نا والد وال، تو تھلے والے پاسے کنیت دو ہیں، ابو الولید بھی ہے اور تو ابن جریج بھی کنیت ہے، لیکن ابن جریج سے نام سے مشہور، تو دو کنیتیں ہیں۔ ان دے فائدے پیچھے پڑھ رہے ہو، اے لب جان کے تو بندہ دو نہیں سمجھے گا، بندہ ایک ہوئے گا۔ اے ابو الولید ابو خالد پتہ ہوئے بھی ابن جریج دی دو کنیتاں نے، ایک روایت وچ نہ ہے کی ابن جریج ابو الولید، ایک وچ ابن جریج ابو خالد، تو پتہ لگا کہ ایک ہی بندہ ہے، دو کنیتاں نے جی۔ ہاں جی، وہ بندہ کہ اس کے لیے دو کنیتیں ہیں یا زیادہ، جیسے ابن جریج کنیتیں رکھے گئے ہیں ابو الولید اور ابو الخالد۔ جی آگے، من اختلف فی کنیتہ کاسامۃ بن زید قیل قیل ابو محمد وقیل ابو عبداللہ وقیل ابو خارجہ۔ وہ راوی ابجد حفظ، وہ راوی کے اختلاف کیا گیا ان کی کنیت میں، کہ کنیت ان کی کیا ہے، جیسا کہ جناب اسامہ بن زید ہے نا، ان کے بارے میں کنیت بعض نے کہا ان کی کنیت ابو محمد ہے، بعض نے کہا ابو عبداللہ ہے، بعض نے کہا ابو خارجہ، جنہیں پتر سن نام اس نسبت ہو سکتی ہے جی۔ کیا کہ جی، وہ بندہ کہ اختلاف کیا گیا اس کی کنیت میں، جیسے اسامہ بن زید، بعض نے کہا ہے ابو محمد اور بعض نے کہا ہے ابو عبداللہ اور بعض نے کہا ہے ابو خارجہ۔ او تشریف لے آؤ، الحب ابن الحب، سونیاں دے پیارے دا پیارا جی، یعنی سونیاں دا پیارا ہے کون، اسامہ، تے سونیاں دے پیارے دا بیٹا ہے کنہ دا، زید دا، تے الامیر الکبیر اسامہ بن زید بن حارثہ بن شراحیل، اے مکہ شریف شادی ہوئی سی جڑی ایمن ہے نا اون دے نال، جیڑی سونیاں دی جن نے پرورش کی تھی، حادنۃ خادمہ، کون، ایمن، جیڑی او مدینہ شریف تو سفر تے واپسی نال سن، جدے سیدہ پاک دا وصال ہویا تے قبر تے دفنایا، اس ایمن نال سونیاں نے شادی کی تھی کندی، زید دی، اسامہ بن زید دی واجہ جایا، زید دی جنہ وچوں اسامہ پیدا ہوئے جی، جنہ وچوں او جڑی مدینہ شریف شادی ہے جناب زید دی سونیاں دی او رشتہ دار نال، او ہور نے، اے اسامہ دی جڑی والدہ کون ہے، ایمن ہے، جناب زید دی بیوی ہے، تے جناب اسامہ دی کون، ایمن، حادنۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آئی گل دی، انہوں پکا لو، اے شادی مدینہ شریف نہیں سی ہوئی، وہ مدینہ شریف جنا 18 سال دا جوان ہے، سپہ سالار سونے بنایا، انہیں 10 سالہ میں چاہیے 18 سال دا ہو گیا۔ یہ شادی کتھی ہوئی، مکہ شریف سونے کی تھی کندی، زید دی، تو تاں جوان ہوئے، تو شادی بھی پھر پہلے سالہ چوئی ہے، تو تاں تھی انہی عمر پہنچی ہے جی جی۔ وہ سمجھے او بلا ہوئے، تے کنہ دے بیٹے نے، وہ تو ہے نہیں ہے نا، ماں کون ہے، ماں کون ہے، کنہ دی، انہ دی شادی ہے کندے نال، یہ سونے کی تھی جی جی جی، اے شاباش جی۔ اچھا جی اگے، من عرفت کنیتہ واختلف فی اسمہ کابی ہریرہ اختلف فی اسمہ و اسم ابیہ علی 30 قولا اشہرها انہ عبد الرحمن بن صخر۔ اور وہ راوی جو مشہور ہو کنیت اس کی اور اس کے نام میں اختلاف ہو جائے، جیسا کہ ایک مثال اور بھی ہیں، جیسا کہ ابو ہریرہ اختلاف کیا گیا آپ کے نام میں اور آپ کے والد کے نام میں 30 قول، اشر یہ ہے کہ نام عبد الرحمن ہے، والد کا نام صخر ہے، اشر یہ ہے، ورنہ کنے قول وہ تو لکھا نا چاہتے ہیں جی۔ وہ بندہ کہ پہچانی گئی ہے کنیت اس کی اور اختلاف کیا گیا ہے اس کے نام میں، جیسے جناب ابو ہریرہ اختلاف کیا گیا ہے ان کے نام میں اور ان کے باپ کے نام میں 30 قولوں پر، اشہر ان کا یہ ہے کہ عبد الرحمن بن صخر، من اختلف فی اسمہ کسفینہ تا قیل اسمہ عمیر وقیل صالح وقیل
الرحمن وقیل ابو وہ راوی کے اختلاف کیا گیا نام میں بھی اور ان کی کنیت میں بھی، اور لقب مشہور ہو گیا، جیسا کہ سفینہ، جیسا کہ جناب سفینہ، بعض نے کہا نام ان کا عمیر ہے، بعض نے کہا نام ان کا سفینہ ہے، بعض نے کہا نام ان کا مہران، اور پیچھے نام آیا سی نا تصل 3 نام ہے، اور کنیت میں بھی اختلاف ہے، بعض نے کہا ان کی کنیت اور بعض نے کہا ابو البختری ہے جی۔ پیچھے پڑھے نا سونے دا آزاد کردہ غلام ہے جی، تو ان کو بندہ پوچھے جی کہ ابو البختری نام کوئی سرکار دا آزاد کردہ غلام ہے وے، تو انہیں چونکہ مشہور نہیں ہے جی، تو اس واسطے مسئلہ بننا ہے جی۔ جی اللہ کے اختلاف کیا گیا اس کے نام میں اور اس کی کنیت میں، جیسا کہ جناب سفینہ کہا گیا، بعض نے کہا ہے نام ان کا عمیر ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ نام ان کا صالح ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ نام ان کا مہران ہے، اور کنیت ان کی بعض نے کہا ہے کہ ابو عبد الرحمن ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ ابو البختری۔ من عرف باسمہ وکنیتہ واشتہر بہ معا کآباء عبد اللہ سفیان الثوری مالک و محمد بن ادریس شافعی و احمد بن صبر۔ وہ راوی کے معروف ہو گیا اپنے نام کے ساتھ اور اپنی کنیت کے ساتھ، اور مشہور ہو گیا ان دونوں کے ساتھ اکٹھا، جیسا کہ سفیان ثوری کی کنیت بھی ابو عبداللہ ہے، امام مالک کی کنیت بھی ابو عبداللہ ہے، محمد بن ادریس شافعی کی کنیت بھی، امام احمد بن حنبل کی کنیت بھی عبداللہ ہے جی۔ جی یہ چسکا ہن چڑھیا ہے منڈے دا نا ہے جدا رکھیے بھی اج تک نہ ہووی کوئی نہ جی۔ جی اترائے نا ہے نے، ایک زمین اسمان تے فضا، یہ نویں نا نے تین پتراں دے رکھنے ہونے جی، یا وچوں کو اور عجیب جہا نا کڈنا ہے، ٹول پلازا مثلا نا رکھ دیو جی، کسی دا نا نہ ہوئے جی، یہ مطلب ہے جی۔ ہاں جی ہاں جی، وہ بندہ کہ پہچانا گیا اپنے نام، اور آگے پڑھ دینا وقابی حنیفۃ النعمان بن ثابت، جیسا کہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت آپ کی کنیت بھی مشہور ہے، نام بھی مشہور ہے جی۔ اور سانوں کو نہیں پتا، ساری جہالت کی وجہ تو کو نہیں پتا، علماء تو سارے جانتے ہیں جی۔ جی یہ وہ پچھلے زمانے کی گل کر رہے جدو مشہور ہوں سن جی، ہوں تو ابے بھول گیا تو امام کے یاد رہن جی۔ بندہ کہ پہچانا گیا اپنے نام کے ساتھ اور اپنی کنیت کے ساتھ، اور مشہور ہوا دونوں کے ساتھ، جیسے ابو عبداللہ سفیان ثوری، اور ابو عبداللہ امام مالک، اور ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی، اور ابو عبداللہ احمد بن حنبل، اور جیسے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ من اشتہر بکنیتہ مع معرفت اسمہ کابی ادریس الخولانی، وہ راوی کے مشہور ہو گیا اپنی کنیت کے ساتھ لیکن اس کے نام کا پتہ ہے، ابو ادریس خولانی یہ کنیت کے ساتھ مشہور ہیں، نام ان کا پتہ ہے کہ ان کا نام ہے عائز اللہ جی۔ یہ مثال دے رہے ہیں، اور بھی ہیں اس طرح دے جی۔ وہ بندہ کہ مشہور ہو گیا اپنی کنیت کے ساتھ اپنے نام کی معرفت کے ساتھ، یعنی نام ہی ہوتا پتہ ہے سانو، اے مطلب ہے جیسے ابو ادریس خولانی نام ان کا عائد اللہ، کوئی نام کوئی رولا نہیں ہے گا، من اشتہر معرفت کنیتہ کطلحۃ بن عبید اللہ التیمی وعبد الرحمن بن عوف حسن بن علی بن ابی طالب کنیت، جمیعا ابو محمد۔ وہ راوی جو مشہور ہو گیا اپنے نام کے ساتھ باوجود ان کی کنیت کی پہچان کے، کنیت دا بھی پتہ ہے لیکن نا نال مشہور ہے، مشہور نا نال نے، جیسا کہ طلحہ، کون؟ طلحہ بن عبید اللہ، ان کی کنیت ہے ابو محمد، اور عبد الرحمن بن عوف نام مشہور ہے، کنیت ان کی بھی ابو محمد ہے۔ امام حسن بن علی آپ کا نام تو مشہور ہے امام حسن، کنیت آپ کی بھی ابو محمد ہے جی، تو تینوں کی کنیت ابو محمد ہے جی۔ ہاں جی، وہ بندہ جو مشہور ہوا اپنے نام کے ساتھ باوجود اس کی کنیت کی معرفت کے، جیسا کہ ابو محمد طلحہ بن عبید اللہ تیمی، اور ابو محمد عبد الرحمن بن عوف، اور ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب، کنیت ان سب کی،
اور ویکھو نا طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ تیمی، یہ سنداں یاد رکھیاں سن انہاں اپنے نسبہ دی تو تاں کا کم ٹورے نا جی۔ ابو محمد المدنی عشرہ مبشرہ میں سے کہیں جی، تو شہید ہوئے ہیں یہ یوم الجمل، جنگ جمل میں شہید ہو گئے۔ انہاں نوں صبح حضرت علی ویکھ کے فرمایا تلا ساڈے نال انج ہونا سی کہ اساں آپس وچ ایک دوجے نال لڑ کے تے اساں ٹر جانا سی، جہڑے اسی رل کے کافراں نوں ماردے رہے ہیں جی۔ ہاں بس پھر منافقاں دی شرارتاں تو کتھے کتھے گل پہنچی تے اج تک بھی وہ چلدی شرارت جی۔ المصنفات فيه وقد صنف العلماء في الكنى مصنفات كثيرة وممن صنف فيه علي بن المديني ومسلم والنسائی المصنفات المطبوعة کتاب الکنا والاسماء للدولانی ابی بشر محمد بن احمد المتوفی سنة 310۔ چلو جی، اشعار المصنفات اس مسئلے میں البتہ تحقیق تصنیف کیا علماء نے کنا کے اندر مصنفات کثیرہ کنیتاں دسیاں، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے تصنیف کی اس مسئلے میں علی بن مدینی 1، امام مسلم 2، امام نسائی 3، اور ان مصنفات مطبوعہ کا جو اشہر ہے نا وہ ہے کتاب الکنا والاسماء علامہ دولابی ابو بشر محمد بن احمد کی جو 310 میں فوت ہوئے، انہاں دی کتاب زیادہ مشہور ہے جی۔ منع کر مصنفات اس مسئلے میں تحقیق تصنیف کی علماء نے کنا میں مصنفات کثیرہ، اور ان سے جنہوں نے تصنیف کی اس مسئلے میں علی بن مدینی، امام مسلم، امام نسائی ہے، اور اشہر ان مصنفات مطبوعہ کے کتاب ہے الکنا والاسماء امام دولابی ابو بشر محمد بن احمد کی جو فوت ہوئے 310 ہجری میں۔ اور جڑے نا علی بن مدینی بھی ان کا ترجمہ گزر گیا ہے، تو کتاب ان کا نام ہے الکنا والاسماء، وہ بھی چھپی ہے بے تحقیق عبد الرحیم محمد، ہم دیکھو نا محمد احمد پورا نام سبحان اللہ، کشکری، کشہری نہیں کشکر، ظاہر علاقیاں دے نام پنڈاں دے نام ساڈے کول تے کنے کنے عجیب نام نے جی، تے کشہر تے ہور جی۔ تے دوجے کتاب بھی جڑی امام مسلم دی یہ بھی توبہ باسم الکنا والاسماء، اس تے بھی تحقیق سے بندے دی ہے جی۔ تیسری امام نسائی دی یہ ظاہر ہے کہ ابھی چھپی نہیں ہے، قال العراقی فی شرح تبصرہ جی، کہ امام نسائی نے یہ کتاب اس طرح لکھی ہو، سارے کو تفصیل آگے جی۔ اگے وہ کنا والاسماء مصنف نے حروف ہجا پر لکھی کوشش کر کے جی۔ علامہ دولابی الحافظ مورخ محمد بن احمد بن حماد بن سعد بن مسلم ابو بشر انصاری بالولا، ولا دے طور تے انصاری نے جی۔ انہوں نے آزاد کردہ غلام ہوئے نا تو پھر تاں جی رازی دولابی البراق اہل رے سے ہیں، نسبت ان کی دولاب ان کے اعمال سے ہے۔ راحل فی طلب وسطوطن مصر، توفیا فی طریق ہی الی الحج بین وکانا یساکو، بولدا 224 تے فوت ہوئے 310 وچ۔